الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أنت وكما أمر وكما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام على آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين وعلى الذين اتبعوه بالإيقان. أما بعد فاستعيذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى.
آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ قابل صد احترام معزز سامعین کرام، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل اور کرم ہے کہ خداوند تعالی نے زندگی میں پھر ایک بار دین کی نسبت کے ساتھ چند دین کی باتیں کرنے کی سعادت بخشی ہے۔ بارگاہ خداوندی میں یہ التجا ہے، اللہ رب العزت اپنے اکابر علماء دیوبند کی طرح قرآن و سنت کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے مجھ ناچیز کو، پھر جہاں تک اس ناچیز کی آواز جا رہی ہے، اللہ کی ذات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 سے ابتدا کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت مشرکین مکہ کو ایک بات یاد کرواتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، لیکن اللہ کی ذات نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ تم یہ تو کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ابراہیم تو بت پرستی سے بیزار تھے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اللہ پاک نے اس کا پورا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کو ذکر فرمایا۔ یہاں سے وَإِذْ قَالَ، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اور وہ دعا کس موقع پر ہے؟ اس مکمل دعا کو 6 آیات میں اللہ نے بیان فرمایا۔ وہ دعا جو 6 آیات میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سورہ ابراہیم میں، وہ نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، تاجدار کائنات، حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما کر یہ دعا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بتلائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی نبی آخر الزماں کے اوپر نازل کی، اور بتلانا مشرکین مکہ کو یہ مقصود تھا کہ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، لیکن ابراہیم میں تو یہ کام نہیں کیے، اور ابراہیم علیہ السلام اس بات کی دعوت تو نہیں دے کے گئے۔ اور وہ مکمل دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقل فرمائی۔ واقعہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا
اللہ کی ذات نے حکم فرمایا کہ اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو ایسی جگہ چھوڑاؤ کہ جہاں پر زندگی کے کوئی آثار نظر نہ آتے ہوں. کہے نا سبحان اللہ. بواد غیر ذی زرع، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو ساتھ لیا. چلتے 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 آج جہاں بیت اللہ موجود ہے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیت اللہ کی تعمیر جدید بھی کروانی تھی اللہ نے، کیونکہ بیت اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا. یہ دوبارہ تعمیر جو ہونی تھی وہ تعمیر جدید تھی. بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو لیا، بچے کو لیا، یہاں آئے. آ کر یہاں نبوت کا توکل دیکھیں اللہ پر، اور حکم کی تعمیل دیکھیں. حکم کی اللہ پاک نے ایسے نہیں فرمایا کہ میں نے ابراہیم پر جتنی آزمائشیں اور امتحانات لائے ابراہیم اس میں مکمل کامیاب اور پاس ہوئے. ایسے نہیں فرمایا. ان ابراہیم کان امۃ واحدہ امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم مقتدا تھے اور یکسو تھے اللہ کی ذات کی طرف. یہ نہیں کہ صرف رہنما تھے، مقتدا بھی تھے، اللہ کے نبی تھے، برگزیدہ پیغمبر تھے، اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، اور یکسو تھے اللہ کی ذات. حنیفہ، حنیف یکسو ہونا، اللہ کی ذات کی طرف صرف یکسو تھے. اللہ نے پھر امتحانات بھی بڑے بڑے لائے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتلانا تھا کہ ابراہیم کس قدر موحد تھے. یہ جملہ تو ہمارے تبلیغی بھائی بولتے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. یہ تھا ایمان ابراہیم علیہ السلام، اللہ سے ہونے کا یقین. پھر صرف اپنا نہیں، اپنی بیوی کا، بچوں تک کا یہی یقین بنایا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں، اپنا بھی یقین تو ابراہیم علیہ السلام کا تو بنا ہی بنا تھا، اب بیوی اور بچے کا یقین دیکھیے گا. بیوی کو لائے، وہاں پر بچہ بھی ساتھ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، چھوٹا بچہ شیرخوار. وہاں چھوڑا اور واپس چل دیے ملک شام کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں چھوڑا اور واپس چل پڑے، حضرت اماں ہاجرہ نے پوچھا اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے؟ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. توجہ رکھیے گا، میں نے یہ واقعہ بیان کر کے دعا کی طرف آنا ہے. اب یہ واقعہ جس بندے نے ابتدا سے سنا ہوگا اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ دعا کس کیفیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. جس بندے نے یہ واقعہ پیچھے سے سن کے نہیں آنا، وہ دعا میں آ کے اس کیفیت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اے یسی رونے کے ٹائم نہ لاویا کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا. بیوی نے پوچھا اللہ کی مرضی ہے یا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اور کہاں جا رہے ہیں؟ سانوں ایتھے چھڑ کے تو آپ کتنے چلے ہو؟ اتنے تو کوئی شے نہیں، نہ بندہ نہ بندے دی ذات. اس جگہ کو سمجھ نہ ہو نا، اب تو وہاں بازار ہیں، حرم کی آبادی ہے.
تھوڑا سا مکہ مکرمہ میں باہر نکلے نا، جبل آپ باہر نکلیں غار ثور کی طرف یا غار حرا کی طرف، جبل نور کی طرف، آپ اس جگہ کو دیکھیں نا، ہے کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے پہاڑی سلسلہ، ایک ہوتا ہے چٹیل پہاڑ، پتھر ہے صرف، تے چاڑی ہے، خشک چاڑی، کوئی ہریالی نہیں ہے، پہاڑ ہے، پہاڑ پہ خشک پہاڑ ہے اور خشک جھاڑی ہے، کوئی اللہ پاک قرآن پاک بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی جس میں کوئی کھیتی باڑی، کیا مطلب کہ ایسی جگہ چھوڑو جہاں زندگی کے کوئی آثار نظر نہ آتے ہوں، وہاں چھوڑا، سامنے نظر آتا ہے پہ آلے دوالے پہاڑ نے تے وشکار بٹھاتا ہے جتھے کوئی زندگی دا آثار ہی نہیں، اور ارد گرد پہاڑ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جوان اپنی بیوی ہے، شیرخوار بچہ ہے، اور زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے واپس، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ملک شام۔ اب یہاں پر خامد ہی ایک آسرا ہے، وہ بھی ساتھ نہیں ہے، وہ بھی جا رہا ہے واپس، اور زندگی کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ عورت اپنے اس بچے کو کیسے زندہ رکھے گی کہ یہاں تو گھاس تک بھی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ زندگی کی دو چیزیں، پانی اور گھاس، جس سے انسان کم از کم زندہ رہ سکتا ہے، وہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، تو کیسے زندہ رہیں گے؟ اللہ اکبر۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ملک شام۔ بعض روایات میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جواب بھی نہیں دیا، آواز دی نہیں جواب دیا، چلتے گئے۔ جب بالآخر پوچھا کہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ کا حکم ہے؟ بعض روایت میں آتا ہے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات پہ سر ہلایا کہ اللہ کا حکم ہے۔ بعض میں آتا ہے کہ جواب دیا کہ اللہ کا حکم، اللہ کے حکم سے۔ جب یہ کہا نا اللہ کے حکم سے، تو اماں ہاجرہ نے اس وقت یہ الفاظ فرمائے کہ جو سونے کے پانی سے لکھنے کے بھی قابل ہیں، اور اماں ہاجرہ کا وہ عقیدہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا کہ اللہ ہی خالق، مالک اور رازق ہیں، نفع نقصان کے اللہ مالک ہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک۔ آپ کسی کے اوپر اگر نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہوں اور وہاں پر آپ صبر کریں، وہی آپ کا امتحان ہے۔ کوئی آپ سے کمزور ہے اور وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور آپ اس کو اس سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اگر آپ وہاں پر صبر کرتے ہیں تو یہ جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ذہن بنایا؟ بیوی کا ذہن دیکھیں، پوچھ رہے ہیں خاوند سے کہ اپنی مرضی سے جا رہے ہو کہ اللہ کا حکم ہے؟ سر ہلایا کہ اللہ کا حکم ہے۔ آگے سے اماں ہاجرہ کے الفاظ دیکھیں، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ فرمایا اذا اللہ یضعنا، پھر اللہ سانو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جی اللہ کا حکم ہے نا، پھر اذا اللہ یضعنا، پھر اللہ سانو ضائع نہیں کرے گا۔ کہا ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے پھر آپ بھی جاتے ہیں تو جائیں، اللہ ہمیں ضائع، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیا عقیدہ اماں ہاجرہ نے بتایا کہ ابراہیم آپ ہمارے نفع نقصان کے مالک، ہمارے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ مجھے یہاں اور میرے شیرخوار بچے کو یہاں چھوڑ دو، اللہ سانو پال لے گا، اللہ سانو۔ اللہ، اکیلی عورت اور بچہ، اور کیا یقین ہے اللہ کی ذات پہ۔ ادھر بیوی کا کیا یقین ہے اور ادھر خاوند کا کیا یقین ہے۔ بیوی کو چھوڑا، بچے کو چھوڑا، چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام چل رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سوق مدعا، یہ جگہ ہے جن لوگوں نے پہلے حرم شروع میں گئے ہوئے ہیں، ابھی تو حرم کی توسیع کی وجہ سے یہ مروہ پہاڑی کے دائیں طرف یہ جگہ ہے، مروہ پہاڑی سے آگے ہو کر دائیں طرف
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چھوڑا، اللہ پاک آپ سب کو لے جائے، اللہ آپ کی دعاؤں کی بدولت اللہ پاک دوبارہ حرم کو آباد فرمائے اور اللہ ہم سب کو لے جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیوی کو چھوڑا، بچے کو چھوڑا، اب واپس چل رہے ہیں، چلتے 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 جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ چڑھائی آ گئی ہے پہاڑ کی، اب اس کے بعد جب میں نیچے اتروں گا تو بیوی بچہ اب مجھے نظر ہے۔ اولاد کے ساتھ محبت ہونا یہ فطری چیز ہے، یہ کوئی معنی نہیں۔ دل چتیا ذرا بیوی کلی ہے، میرا بچہ ہے، اور ایڈیاں دعاواں تو بعد اللہ نے اولاد دیتی تو میں اتھے چھڑ چلا، اللہ کا حکم۔ وہاں جب پہنچے، اب جب دیکھا کہ اس پہاڑی سے جب میں نیچے اتروں گا تو اب بیوی بچہ نظر نہیں آئے گا، اس جگہ کو کہتے ہیں سوق مدعا، وہ بازار جہاں دعا قبول ہوتی ہے، اس وہاں پر بعد میں نا بازار بن گیا، مروہ کے اس جگہ پر وہ بازار بن گیا تھا۔ اب بازار صفا مروہ یہاں پر جو شارع ہجرہ شارع ابراہیم خلیل اس طرف آ گیا ہوا ہے، پہلے سوق مدعا ادھر تھا مروہ کی جانب، اوپر چڑھائی چڑھ کر وہاں جاتے تھے، جو پرانے حاجی ہیں انہوں نے دیکھا ہوا، توسیع سے پہلے والا جو بازار تھا وہ اس جانب تھا، مروہ سے دائیں جانب۔ تو مروہ کی جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے تھے واپس، تو جب وہاں چھوڑا، وہاں پر جب اوپر جب پہنچے ان کے دیکھا کہ پیچھے بیوی ہے، بچہ ہے، اب اس کے بعد نظر نہیں آئے گا، میں نے جیسے ہی وہ چوٹی سے نیچے ہونا ہے بیوی بچہ نظر نہیں آئے۔ اب اس کیفیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبات دیکھیں کہ بیوی اور بچے کو کہاں چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہنا سبحان اللہ، ربنا اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے آپ کے حکم کے مطابق اپنی بیوی اور بچے کو ایسی وادی میں آپ کے گھر کے قریب، بواد غیر ذی زرع، جس چ کوئی کھیتی نہیں، کوئی زندگی دے آثار نہیں، تے میں چھڑ کے ٹور چلا ایتھے میں جہاں کوئی زندگی کے آثار نہیں، نہ پانی ہے، نہ کھیتی ہے، نہ درخت ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور میں ایتھے اللہ پاک تیرے حکم دے مطابق چھڑ کے ٹور چلا۔ اب وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہاں پر اسے کہتے ہیں سوق مدعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر دعا کی وہاں دائرہ لگا ہوا تھا، یہ جگہ ہے، وہاں پر دعا کرتے تھے پرانے حاجی، اب تو وہ توسیع میں آ گیا ہوا کہ وہاں پر کھڑے ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، یہ دعا۔ وَإِذْ اللہ پاک اس دعا کو نقل فرما رہے ہیں اب، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ، یہاں سے دعا شروع ہونے لگی، رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یہ 6 آیات کی دعا ہے، توجہ ہے بھائی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت کو ذہن میں رکھ کے اس دعا کو سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اللہ پاک سے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ پاک اس شہر کو امن والا بنا دے۔ نبوت کا امتحان دیکھیں، خالی جگہ شے ہی کو نہیں ہوتے تے آہدے پہ اللہ پاک ایس شہر نو امن والا بنا دے۔ کیا نبوت کی آنکھ تھی، کیا آنکھ تھی کہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ وہ تھے بندہ نہ بندے دی ذات ہے، ایک بیوی ایک بچہ تے زندگی دے کوئی آثار، کیوں شہر کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ اس اللہ نے یہاں رکھا ہے پالے گا اللہ پاک۔ فرمایا وَجْنُبْنِی، مجھے وَبَنِیَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، منو تے میری اولاد نو بتاں دی پوجا تو ہے اللہ پاک نجات عطا فرما، منو نہ تو بچا، کہ مینو تے میری اولاد نو بتاں دے پوجنے تو، بتاں دی عبادت تو بچا۔ اے اللہ پاک، پہلا تذکرہ کیتا پچھو ساری گل، فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ پاک اینا بتاں نے لوکاں چو اکثراں نو گمراہ کیتا ہے،
وہ پیچھے اپنی ساری قوم جیڑی آئی جیڑی بتاں نوں پوجدی جنہاں دے پچھلے جمعے دوں چ واقعہ بیان کیتا جنہاں دے پاسے بھنے نے آپو انہاں نے کہ بتاں دی پوجا کردے بڑیاں لوکاں نوں انہاں نے گمراہ کیتا. آگے عرض کی دعا کر رہے ہیں پہلے فمن تبعنی فانہ منی. دیکھیں جو دعا ہے نا اس کے بھی آداب ہے. اسی ہاتھ چکتے ہی منگن شروع ہوئے یا اللہ پاک اے دے دے اے دے دے اے دے دے اے دے. یہ ادب نہیں ہے, یہ دعا کے آداب نہیں. دعا کے آداب کیا ہیں؟ دیکھیں اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں دعا کے آداب سکھائے ہیں. پہلی آیت الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہوں دعا شروع ہونے لی اہدنا الصراط المستقیم. کیا کہ پہلے آپ دعا میں اللہ کی تعریف کریں. دعا کے آداب کیا ہیں؟ پہلے اللہ کی تعریف کریں, اس کی حمد و ثنا بیان کریں, اس کے بعد اللہ کی تعریف کی کچھ باتیں کریں. اللہ پاک تو اے بنایا, تو اے بنایا, تو آسمان بنایا, تو زمین بنایا, تو فلاں جو تانوں آمد ہے ٹوٹا پجا جو بھی ہے پنجابی چ منگو, اللہ دیاں تعریفاں کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. پھر اس تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ذات تے درود و سلام پڑھو جو تانوں آمد ہے. چھوٹے سے چھوٹا درود آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے ہر بندے نوں وہ پڑھو. جو بھی آتا ہے وہ دعا پڑھنے سلام پڑھنے کے بعد اس کے بعد اپنی دعا اور اس سے پہلے اپنے گناہوں کو رکھو کہ اللہ میں کمزور ہوں تو عطا کرنے والا. پھر اس سے بعد اللہ سے مانگنا شروع کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا شروع کی. پہلے کہا کہ یا اللہ پاک یہ بتوں نے لوگوں کو ان میں سے اکثر لوگ گمراہ ہوئے. پھر اس کے بعد کہا فمن تبعنی, پس جس نے میری اتباع کی. کیا مطلب کہ اللہ جو آپ نے احکامات نازل کیے ان احکامات کی جس نے اتباع کی. فمن تبعنی فانہ منی, جس نے میری اتباع کی پس بے شک وہ مجھ سے ہے. اللہ پاک جنہاں نے میرے جو احکامات تسی میرے تے نازل کیتے انہاں نے جنہاں اتباع کی وہ میرے ہے. ومن عصانی, آئے ہائے نبوت کس درد اور کلیجے کے ساتھ بات کرتی ہے اس آیت میں سمجھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کے متعلق آتا. میں اکثر یہ بات بتاتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہنڈیا ابلنے کی آواز آتی گڑ 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 گڑ. امت کے غم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فکر میں رہتے تھے. نبوت ایک فکر میں ہوتی ہے ہر وقت, اللہ سے اپنی امت کے متعلق دعا میں ہوتی ہے ہر وقت کہ میری امت جہنم تو بچ کے جنت سے جانے والی بن جائے. داعی کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے. جو کہتا ہے میں داعی ہوں اس کے اندر یہ کیفیت ہو کہ وہ کیسے لوگوں کو اللہ کے قریب لا سکتا ہے. اس فکر میں رہے. لوگ کیا کریں گے؟ لوگ آپ کی خدمت کے اوپر کیڑے نکالیں گے. آپ جتنا دین کا کام کریں گے اتنے آپ کے کیڑے نکالیں گے, اتنی آپ پہ باتیں کریں گے. آپ نے ان کی باتوں سے ٹوٹنا نہیں, آپ نے تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے, کام کرتے جائیں. لوگ کیڑے نکالتے جائیں, آپ پھر بھی کام کرتے جائیں. آپ دل نہ چھوڑیں, آپ نے تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. اللہ اکبر. نبوت کا درد دیکھیں. بات اللہ سے دعا کر رہے ہیں, فرما رہے ہیں اے اللہ پاک جیڑا میری اتباع کرے گا وہ میرے چوں ہیں, وہ میرے نے. فرمایا ومن عصانی, جو میری نافرمانی کرے گا. کیا مطلب؟ جو اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا. ومن عصانی, جو میری بات نہیں مانے گا, میری نافرمانی کرے گا. یہ نہیں آکھا کہ انہوں جہنم چ سٹ دے, بندہ تو یہ پچھو آمدہ ومن تبعنی فانہ منی, جس نے میری اتباع کی وہ میرا ہے, جس نے میری بات نہیں مانی وہ میرا نہیں ہے. جوڑتے آئی بندہ نا گال دا. فمن تبعنی, جس نے میری اتباع کی, توجہ ہے, فمن تبعنی, جس نے میری اتباع کی, فانہ منی, پس بے شک وہ اتباع کرنے والا مجھ سے ہے, یعنی میری امت. ومن عصانی, جو میری نافرمانی کرتا ہے ادا اگو کے بنتا ہے, ولیس منی, وہ میرا نہیں. ولیسا پیچھے وہ میرا ہے, ولیس منی, وہ میرا. آئے ہائے. اور نبوت کا درد دیکھیں. فرمایا ومن عصانی, جو میری نافرمانی کرے, فإنک غفور الرحیم, پس بے شک اللہ تو تے بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. سمجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا ہے؟
کیونکہ نبوت سے بہتر کون جانتا ہے کہ اللہ پاک کتنے غفور رحیم ہیں. اور اللہ 5 بڑے انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ پاک خدا کی قسم میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، ہمیں بھنک تک بھی نہیں پہنچی کہ اللہ کتنا غفور رحیم ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں. اللہ کی معرفت جس قدر ہوتی جاتی ہے بندے کو سمجھ آتی جاتی ہے اللہ پاک اتنا بخشنے والا ہے، اللہ اتنا بخشنے والا ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہائے ہائے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے. کس کا؟ بات آ گئی قدرتی، اللہ نے ذہن میں ڈال. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا میں نے پورے قرآن پاک کی آیات الحمد سے الف سے لے کے والناس کی سین تک پوری قرآن پاک کی آیت کو پڑھا. ہائے ہائے، سبحان اللہ. کہا کیا کیا معرفت اور کیا کیا چیزیں آئیں. فرمایا لیکن جو قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ کی محبت کو دیکھا وہ کہیں نہیں. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نسوان، لا تقنطوا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. اللہ پاک نے خود یہ بات فرمائی کہ میری رحمت تو تسی نا امید نہیں ہونا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک کیا فرمایا؟ جا بجا اللہ پاک نے اس بات کو ارشاد فرمایا کوئی نو خریدے تے صحیح گل نو کہ گل دا کھرا کتھے جاندا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اس آیت میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ بات ہوں آ گئی اللہ دی مغفرت اور رحم دی طرف. میں ہوں گل کھول دے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ تبارک الذی بیدہ الملک. تبارک الذی، ہائے ہائے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، کائنات کا تنے تنہا جو بادشاہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات وہو علی کل شیء قدیر. الذی جو ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، اللہ پاک نے کائنات کی ہر چیز کو اس میں لے آئے. الذی خلق الموت والحیات، جس ذات نے کچھ نہ ہونے اور ہونے کو پیدا کیا. کہیں نا سبحان اللہ، تسی میری گل نہیں پہنچ. الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات یہ سب کچھ آ جاتا ہے. کچھ نہ ہونا اور کچھ ہونا. موت کچھ نہیں ہے، مر گیا ختم. حیات زندگی. اللہ جس نے عدم سے وجود کو ہر چیز کو بخشا، کچھ نہیں تھا اور کن سے فیکون کیا. کہیں نا سبحان اللہ. وہ اللہ جس نے کن سے فیکون کیا، کچھ نہیں تھا کہا ہو جا، سب کچھ ہو گیا. کچھ نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ ستارے تھے، نہ سیارے تھے، نہ کہکشائیں تھیں، نہ پانی تھا، نہ سمندر تھا، نہ بادل تھا، کچھ نہیں تھا. اللہ نے کہا کن، سب کچھ ہو گیا. وہ اللہ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جو کچھ نہیں تھا سب کچھ بنا دیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ پاک کچھ نہیں تھا، کچھ سب کچھ بنایا. کیوں؟ تاکہ دیکھوں تم میں سے اچھے عمل کر کے کون آتا ہے. پھر فرمایا اللہ اکبر. دیکھیں بدبخت سے بدبخت بھی گناہ گار ہو نا، جڈے مرضی گناہ کرتا رہے، لیکن اگر 5 وقت کا نمازی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد تسبیحات فاطمہ کرتا ہے، تسبیحات فاطمہ کرتا ہے کہ وہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیتا ہے. اللہ اکبر. اس سے کتنی نیکیاں بن جاتی. حدیث میں ایک دفعہ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک زمین و آسمان کے درمیان کا خلا نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. ایڈا کوئی بدبخت نہیں کہ وہ ساری دیہڑ نے گناہ کرے اور اللہ کا کرم دیکھے. اللہ کتنے غفور رحیم ہے. بندہ ایک گناہ کرتا ہے ایک ہی لکھا جاتا ہے. انہیں گناہ کیتا ہے، وہ دل چ ایک چھوٹا جا داغ لگتا ہے کالے رنگ دا، وہ کھاتے چ ایک گناہ لکھ دیتا جاتا. وہ بھی اس وقت تک انہیں گناہ کیتا ہے. گناہ کرنے تو بعد انہوں کوئی ندامت نہیں ہوئی، کوئی انہیں استغفار نہیں کیتا. ایک آدمی انہیں گناہ کیتا، گناہ کرنے تو بعد گناہ ان دل چاہے میں گناہ کر بیٹھا، غلط کیتا ہے.
نہیں کرنا چاہیے. ندامت آ گئی, اللہ کو توبہ کرتا ہے, اللہ پاک وہ گناہ بھی مٹا کے وہ دی جگہ نیکی لکھ دیں گے. حتیٰ کہ فرشتہ اس وقت تک گناہ نہیں لکھتا جہاں تک کہ بندہ ندامت نہ کرے یا استغفار نہ کرے. اگر بندہ گناہ کرنے بعد استغفار ندامت اور دل چاہ گئی, اللہ پاک گناہ وہ کھاتے چ ہی نہیں نظر آمدہ کہ انہیں کیتا بھی آ کہ نہیں آیا. اللہ کس قدر محبت کرتا ہے, اللہ پاک کس قدر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے کہ انہیں کرتوت بھی کیتا ہے لیکن اللہ پاک وہ کھاتے جو صاف کر کے وہ جگہ نیکی لکھ کرتا ہے. تو اے بندہ اس قدر بدبخت ہو جائے کہ اللہ سامنے 5 ٹائم جھکے نا. کس قدر بدبخت ہے کہ اس کے سامنے جھک نہیں رہا, اور وہ ہے کہ یہ ندامت کرے چل کھاتے ہی صاف کر. یہ وائٹ بورڈ طالب علم پڑھتے ہیں تو وہ استاد لکھتے ہیں, جس لئے وہ ڈسٹر مار دیں تو چٹے دا چٹا رہ جاتا ہے, وہ وچ کے لہے آ لہے ہی نہیں رہتا, نظر ہی نہیں آمدا. اللہ پاک وہ نامہ اعمال انج چٹے ڈسٹر صاف کر چھڑ دیں, وہ پتہ ہی لگتا ہے کوئی کھاتے چ گناہ کیتا بھی آ کہ نہیں. اس بجائے وہ نامہ اعمال چٹا ہونے دے وچ سو نیکیاں بھی لکھ چھڑدا ہے کہ میرے بندے نے اے چنگے چنگے کام کیتے, بھڑیاں دا وچوں کھاتا ہی نکل جاتا. فرمایا تبارک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں تکاں گا تڑ جو چنگے عمل کر کے کیڑے آمدا ہے. ایڈا بدبخت کوئی نہیں کہ زمین و آسمان دے درمیان دا خلا گناہاں نال بھر لے. ایڈا نظام, ایڈا تو کوئی گناہ گار نہیں, یا ایڈا گناہ گار تو کوئی نہیں کہ سمندر دی جھاگ دے برابر گناہ لے کے آ جائے. زندگی چ کدے تے سبحان اللہ آکھی ہوئے گی, سن کدے تے آکھی ہوئے, پویں مولوی دے زورے ہی اخوال ہی ہوئے, کدے تے آکھی ہوئے گی. لیکن اللہ کا وعدہ نہیں, اللہ غنی ہے. اللہ کیا ہے؟ غنی کسے کہتے ہیں؟ جو بے پرواہ ہوتا ہے, انہوں کوئی نہیں, وہ دے کھاتے کٹھتے نہیں ہیں, دیتے ہیں اللہ دے خزانے چ گھاٹا نہیں آمدا. آپ کروڑ دفعہ سبحان اللہ کریں, اللہ کے خزانے سے ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں. اور جب کہا ہوگا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم, اللہ پاک نے زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر کے اس کے خزانے میں رکھ دی. فرمایا, اللہ پاک فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. وہ اللہ زبردست بخشنے والا ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, 3 منٹ رہ گئے. فرمایا ومن عصانی, پیچھے کا فمن تبعنی فانہ منی, اللہ پاک جیڑا میری اتباع کرے گا وہ میرے جو ہیں. ومن عصانی, جو میری نافرمانی کرے گا, فانک غفور الرحیم, پر اللہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا. بات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز میں گھمایا. پہلے کہا جو میری مننے وہ میرا ہے, جیڑا میرا نہ مننے اللہ وہ گل ہی اللہ لے گئے. پہلے گل کی تھی جیڑا میرا مننے میری گل مننے گا وہ میرا ہے, تو آخیا نے جیڑا اللہ پاک میری نافرمانی کرے گا وہ گل دی نسبت ہی چک کے اللہ پاک گل کر سڑی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. معاملے کا حساب کتاب اٹھا کر کس کی طرف کر دیا؟ وہ ہے کون ہے جنہ دا معاملہ موڑیا؟ جڑے بت پرست آئے. تے اسی کس قدر سخت دل ہو گیا کہ دوسرے مسلک دے بندے نو دیکھ کے برداشت نہیں. ہمارا کیا حالات ہو گئے ہیں آج کہ ابراہیم علیہ السلام بت پرست ہیں, ان کا معاملہ کہنے کی بجائے کہ انہوں نے جہنم چ سٹو, بات موڑ کے اللہ کی جانب کر دی. اللہ پاک تیری نافرمانی تو جان تے تیرے بندے جان, چھڑے نہ چھڑے اسی ذمہ دار, تو غفور. اور ساتھ یہ نہیں کہا کہ وہ جو نافرمانی کریں اللہ پاک تیرا معاملہ نہیں, اللہ کی طرف موڑ کے بات کو اللہ کی غفار ہونے اور رحیم ہونے کا نسبت ذکر کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور ہم کیا ہیں, ہمارے دل اس قدر سخت ہو گئے کہ ہم کسی دوسرے کو ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں. یہ غلط بات, ہمارے اکابر نے یہ نہیں بتایا. آپ کے ساتھ کسی دوسرے مسلک کا آدمی آتا ہے, انہوں گور گور کے نہ تکو یہ کدھر مسیتی واڑا ہے, یا آپ کسی دوسری کی مسجد میں جائیں وہ تانوں گور گور کے پیا تک یہ کدھر آ گیا. یہ طریقہ محبت دیں, محبت. اللہ کا گھر ہے, ساڈا تے نہیں, اللہ کا گھر ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو دوستو, اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا جس نے میری نافرمانی کی فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ,
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اس بچے کو وہاں پر چھوڑ کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اللہ نے بتایا کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین کیسے دلوں میں آتا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھا۔ اللہ کی ذات ہمیں بھی موحد بنائے اور اللہ پر یقین رکھنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔